میرے ہاتھوں میں اسٹین گن ضرور تھی مگر وہ خالی تھی اب۔ اندر سے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اب۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو کسی کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے اب۔ ادھر میں ایک مرد نے ڈوگری زبان میں لڑکی کو گالی دیا۔ یہ کوئی ڈوگرا سپاہی تھا۔ کمانڈو شیروان نے زور سے بند دروازے کو لات ماری اور فوجیوں کے لہجے میں ڈوگری زبان میں کہا، دروازہ کھولو جانگلی، نہیں تو ہم گرنیڈ مارے گا۔ کون ہو تم؟ اندر سے دوسرے ڈوگرا سپاہی نے چلا کر پوچھا۔ شیروان نے اسی کرخت لہجے میں کہا، ہم تمہارا آفیسر کمانڈنگ بول رہا ہے۔ جانگلی تم اپنے اوسی کو بھی نہیں پہچانتا۔ دروازہ کھولو نہیں تو ہم گرنیڈ چلا دے گا۔ جلدی سے کسی نے کنڈی اتاری اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک ڈوگرا فوجی سپاہی کھڑا تھا۔ شیروان نے چیتے کی طرح لپے کر اس کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ میں تو آگے بالکل تیار تھا۔ ڈوگرا سپاہی مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس کی گردن اپنے بازو میں لے کر زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ وہ بے جان ہو کر نیچے گر پڑا۔ اس دوران کمانڈو شیروان نے کوٹھڑی میں گھس کر دوسرے بھارتی ڈوگرا سپاہی کے بدن میں اسٹین گن کا برسٹ فائر کر کے میگزین کی آخری 6-7 گولیاں پار کر دی تھیں۔ ہم نے اس روشنی میں ایک کشمیری لڑکی کو دیکھا جو کونے میں بیٹھی خوف کے مارے کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ شیروان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کشمیری زبان میں کچھ کہا۔ لڑکی نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے دوسرے ڈوگرے کی لاش کو بھی گھسیٹ کر کوٹھڑی میں ڈال دیا۔ ان دونوں کی ریفلیں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ شیروان مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں ٹھہرو، میں اس لڑکی کو اس کے بھائی کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ لڑکی حیران ہو کر ہم دونوں کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ کمانڈو شیروان لڑکی کو ساتھ لے کر ناشپاتی کے باغ کی طرف چل دیا۔ میں نے دونوں ڈوگرا فوجیوں کے چہروں کو جھک کر دیکھا۔ دونوں مر چکے تھے۔ جس سپاہی کی گردن کا منکا میں نے جھٹکے سے توڑ دیا تھا اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ جس پر شیروان نے اسٹین گن کا برسٹ مارا تھا اس کی چھاتی ایک طرف سے کھل گئی تھی اور خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈو شیروان واپس آ گیا۔ کہنے لگا، لڑکا اپنی بہن کو لے کر گاؤں کی طرف چلا گیا ہے، ہمیں بھی اپنے ہائیڈ آؤٹ پہنچنا چاہیے۔ ہم نے ڈوگرا فوجیوں کی لاشوں کو وہیں رہنے دیا اور کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی شام کو وہ آدمی بھی آ گیا جس کو کمانڈو شیروان نے نہر انٹروگیشن سینٹر کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے جو تفصیلات بتائیں ان کے مطابق یہ انٹروگیشن سینٹر جموں شہر میں ایک نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ اس کی 4 دیواری پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ دیوار کے اوپر لوہے کی خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ رات کے وقت دیوار کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگی ہوئی بجلی کی بتیاں جلتی تھیں۔ اس کا ایک ہی بڑا گیٹ تھا جو دن کے وقت کھلتا تھا، رات کو بند رہتا تھا۔ شہر کے جس علاقے میں یہ سینٹر کیمپ تھا وہ جموں کے ہندوؤں کا علاقہ تھا۔ چونکہ اس انٹروگیشن سینٹر میں صرف مسلمان کشمیری مجاہدین کو پوچھ گچھ اور تشدد کے لیے پکڑ کر لایا جاتا تھا، اس لیے حکومت اس علاقے کو اپنے لیے محفوظ سمجھتی تھی۔ کیونکہ اگر انٹروگیشن سینٹر سے کوئی مسلمان کشمیری مجاہد فرار بھی ہو جائے تو اسے ارد گرد کے ہندو پکڑ کر پولیس یا فوج کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ جموں کے ہندو کشمیری مسلمانوں کے دشمن تھے اور کوئی ہندو کسی مسلمان مجاہد کو اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے آدمی نے بتایا، اس انٹروگیشن سینٹر میں اس وقت 11 کشمیری مسلمان اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان میں دلی سے پکڑ کر لیا گیا گل خان نام کا آدمی بھی ہے جس کو وہاں کے لوگ پاکستان کا جاسوس سمجھتے ہیں۔ میرے لیے یہ معلومات بہت کافی تھیں۔ اپنا سراغ رساں مجاہد جب چلا گیا تو میں نے شیروان سے پوچھا، جموں شہر میں مجھے کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ چاہیے جس کو میں وہاں اپنا ہائیڈ آؤٹ بناؤں، کسی طریقے سے خود انٹروگیشن سینٹر کے آس پاس گھوم کر پھر اس کا جائزہ لوں اور کوئی منصوبہ بناؤں۔ کیا ہمارا وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر ہم اعتماد کر سکیں اور جو مجھے اپنے ہاں گھر میں بھی رکھے؟ کمانڈو شیروان کہنے لگا، جموں کا یوں تو ہر مسلمان ہمارا اپنا آدمی ہے، وہ ہماری تحریک آزادی کشمیر کا زبردست حامی ہے اور ہماری خاطر ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن جس طرح کا تمہیں آدمی چاہیے اس کے بارے میں مجھے غور کرنے کا موقع دو۔
میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اپنے آدمی وہاں موجود ہیں جو ہماری تحریک آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان میں سے کسی ایک آدمی کا انتخاب کرنا ہے۔ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ رات کو ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نئے ہائی آؤٹ کے چھوٹے سے غار میں موم بتی روشن کر کے بیٹھے باتیں کرتے رہے کہ اپنے ایک مجاہد نے آ کر بتایا کہ ملٹری پولیس والے جیا لال اور اس کی بیوی پدماوتی کو برگیڈیئر رام اوتار کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ کمانڈو شیروان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، پدماوتی بڑی چالاک عورت ہے، وہ مردوں کے جذبات سے کھیلنا جانتی ہے، وہ بچ جائے گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ تفتیش کرنے والے فوجی افسر کو بھی اپنے زلف گرا گیر کا اسیر بنا لے۔ اس مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ رام بن والی بستی پرسکون ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے کیپٹن چوپڑا سمیت 7 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور محلے کے مسلمانوں نے ان کی لاشوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ مجاہد کہنے لگا، فوج کیپٹن چوپڑا اور اس کے ساتھی فوجیوں کو شہر میں اور شہر سے باہر تلاش کرتی پھر رہی ہے، مگر ابھی تک وہ سری نگر کے کسی بھی علاقے میں نشان نہیں لگا سکے کہ کیپٹن چوپڑا اپنی پارٹی کے ساتھ اس علاقے میں گیا تھا۔ اب میرا ٹارگٹ جموں شہر کا بدترین نہر انٹروگیشن سینٹر تھا، جہاں گل خان دوسرے کشمیری مجاہدین کے ساتھ بھارتی درندوں کے جبر و تشدد کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ مجھے جموں شہر میں اپنے کسی بااعتماد ساتھی کی ضرورت تھی جہاں سے میں ٹیک آف کر کے نہر انٹروگیشن سینٹر پر اٹیک کر سکوں۔ شیروان نے کسی ایسے بااعتماد ساتھی کی نشاندہی کے لیے مجھے صبح بتانے کا کہا تھا جو اس آپریشن میں میری مدد کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد کمانڈو شیروان نے مجھے کہا، میرے ساتھ ہو۔ ہم غار میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا سوچا ہے جو جموں میں تمہاری مدد کر سکے گا۔ ہمارے سارے ساتھی بااعتماد ہیں، لیکن اس خاص آدمی کے وسائل زیادہ ہیں۔ میں نے رات اسے خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے اور وہ مجھے جموں میں کہاں ملے گا؟ کمانڈو شیروان نے مجھے اس آدمی کا نام اور ایڈریس بتایا۔ میں اس کا ایک فرضی نام رکھ لیتا ہوں، جس طرح میں نے گل خان اور پروفیسر جمشید کے فرضی نام رکھے ہیں۔ میں اس آدمی کا نام غلام رسول رکھ لیتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی فرنیچر کی چھوٹی سی دکان تھی۔ میں اس دکان کا محلے بخوبی غلط لکھوں گا۔ کمانڈو شیروان نے مجھ سے کہا، تم سادھوں والے حلیے میں وہاں نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا، اگر میں اپنے اصلی حلیے میں گیا تو امرتسر جیل سے بھاگے ہوئے پاکستانی جاسوس کی ہسیہ سے پکڑ لیا جاؤں گا۔ شیروان نے کہا، تمہاری اپنی داڑھی مونچھیں تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی ہیں، تم انہیں ایسے ہی رکھو گے۔ کشمیری مزدوروں والے بھیس میں تم اس لیے نہیں جاؤ گے کہ تم کشمیری زبان میں بات چیت نہیں کر سکتے، فوراً پکڑ لیے جاؤ گے، کیونکہ جموں میں بھارت کی کئی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور انٹیلیجنس کے آدمی سفید کپڑوں میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ تو پھر کیا میں عورت بن کر جاؤں گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے شیروان سے سوال کیا۔ وہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم عام پتلون قمیض میں جاؤ، تمہیں وہاں بازاروں میں آوارہ گردی کرنی نہیں، سیدھا اپنے مجاہد کے پاس پہنچنا ہے، اور اس کے بعد وہ تمہیں چھپا لے گا۔ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے تم وہ رنگ دار ٹکڑی والی ٹوپی پہن لینا جو چمبے لوگ پہنتے ہیں۔ یہ ٹوپی جموں کے ڈوگرے بھی پہنتے ہیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا پروگرام رات کے وقت سری نگر سے جموں کی طرف روانہ ہونے کا طے ہوا۔ میرا لباس یہ تھا، معمولی سی گبردین کی پرانی پتلون، پرانے بوٹ، نیلون کی میل خورے رنگ کی جیکٹ اور سر پر ڈوگن والی ٹوپی، جسے میں نے اچھی طرح سے کانوں تک کھینچ کر سر پر جما لیا تھا۔ میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اپنی شکل بالکل احمقوں والی لگی۔ مجھے ایسی ہی شکل کی ضرورت تھی۔ کچھ روپے میرے پاس موجود تھے۔ دھماکہ خیز محلول والی شیشی میں نے کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لی تھی، اس کی کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ شیشی آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس میں ابھی اتنا محلول باقی تھا جو بھارتی فوج کی پوری پلٹون کو دھماکے سے اڑا سکتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر راستے میں چیکنگ ہوئی اور مجھ سے شیشی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس میں کیا ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ میرے سر میں سکیری ہے۔ یہ سکیری کی دوائی ہے جو میں رات کو سونے سے پہلے سر پر لگا لیتا ہوں۔
کمانڈو شیروان نے مجھے جموں والے اپنے مجاہد جس کا فرضی نام میں نے غلام رسول رکھا ہے وہ اس کا پتہ ایک بار پھر سمجھے اور کہنے لگا تم کل دن کے وقت جموں پہنچو گے لاری سے اترتے ہی غلام رسول کی دکان کی طرف چل پڑنا لاری اڈے پر زیادہ دیر بالکل نہ ٹھہرنا وہاں سی آئی ڈی کے آدمی چل پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ سری نگر جانے والی اور سری نگر سے آنے والی سواریوں کا پورا جائزہ لیتے ہیں ذرا شک پڑ جائے تو اس کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دیتے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لاری سے اترتے ہی رکشہ لے کر چل پڑو شروع رات کے اندھیرے میں کمانڈو شیروان نے اپنا ایک مجاہد میرے ساتھ کر دیا اور ہم پہاڑی راستوں پر چل پڑے کوئی 1-1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد سری نگر سے جموں جانے والی سڑک پر نکلے مجاہد نے کہا یہاں سے آپ جموں جانے والی لاری میں سوار ہو جائیں گے لاریاں سری نگر سے آتی ہیں ہاتھ دینے سے کوئی نہ کوئی لاری ضرور ٹھہرے گی میں نے کہا تم فکر نہ کرو دوست بے شک واپس چلے جاؤ وہ بولا میں ان درختوں کے پیچھے بیٹھنے لگا ہوں جب تم لاری میں سوار ہو جاؤ گے تو واپس چلا جاؤں گا خدا حافظ اور وہ سڑک سے اتر کر درختوں کے نیچے اندھیرے میں غائب ہو گیا سڑک پر کوئی روشنی نہیں تھی میں نے ایک سفری تھیلا اٹھا رکھا تھا جس میں یوں ہی اپنے فالتو پرانے کپڑے ڈال رکھے تھے ایک لاری کی ہیڈ لائٹ سے نظر آئی میں نے ہاتھ دیا لاری رکے بغیر نکل گیا اس طرح دوسری لاری بھی نکل گئی کوئی 1.25 گھنٹے بعد ایک لاری کی روشنیاں قریب آئیں تو میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا لاری ذرا آگے جا کر سڑک کی ایک جانب رک گیا میں بھاگ کر اس میں سوار ہو گیا لاری مسافروں سے بھری ہوئی تھی کنڈکٹر جموں کا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں گا میں نے کہا جموں شہر اس نے پیسے لے کر مجھے ٹکٹ کاٹ کر دے دیا میں وہیں لاری کے فرش پر بیٹھ گیا کیونکہ ساری نشستیں بھری ہوئی تھیں میں سری نگر سے جموں تک اپنے سفر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا جموں کے میدانوں میں جس وقت لاری پہنچی تو دوپہر ہو رہی تھی شہر کے مکانوں اور مضافاتی بستیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں لاری اڈے پر اترنے کی بجائے راستے میں ہی سڑک پر اتر گیا کچھ دور سڑک پر چلنے کے بعد مجھے ایک خالی موٹر رکشہ مل گیا میں اس میں بیٹھ گیا اور شیروان نے مجاہد غلام رسول کا جو ایڈریس مجھے بتایا تھا ڈرائیور سے وہاں چلنے کو کہا رکشہ چل پڑا شہر میں داخل ہونے کے بعد رکشہ دریائے توی کے پل پر سے گزرنے کے بعد ایک بازار میں داخل ہو گیا بازار میں آگے جا کر چھوٹا سا چوک آ گیا رکشہ والے نے رکشہ بجلی کے کھمبے کے پاس روک کر کہا یہی وہ چوک ہے میں اتر گیا میں اس چوک کا نام نہیں لکھنا چاہتا اگرچہ یہ چوک حقیقت میں یوں نہیں تھا جہاں ہمارے حریت پسند مجاہد کی فرنیچر کی دکان تھی وہ کوئی اور علاقہ تھا اور بازار تھا اور میں نے اس کی فرنیچر کی دکان بھی نہیں دیکھی تھی وہ کوئی اور ہی کام کرتا تھا قصہ مختصر کرتا ہوں یوں سمجھ لیں کہ میں اپنا مجاہد غلام رسول کی دکان پر پہنچ گیا اسے میرے آنے کی اطلاع خفیہ ریڈیو ٹرانسمیٹر پر کمانڈو شیروان نے پہلے سے دی ہوئی تھی اور اسے میرا حلیہ بھی بتا دیا تھا اس کے علاوہ مجھے ایک کوڈ جملہ بھی بتا دیا تھا جو مجھے غلام رسول کے آگے بولنا تھا غلام رسول ایک پختہ عمر کا آدمی تھا اس کی مختصر سی دکان تھی جس وقت میں دکان میں داخل ہوا تو وہ ایک مزدور سے کرسی پر پالش کروا رہا تھا دکان میں سپرٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی غلام رسول نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور مزدور سے کہا بس ٹھیک ہے اب اسے سوکھنے کے لیے رہنے دو اور تم جاؤ مزدور ٹین کا ڈبہ اٹھا کر دکان سے باہر چلا گیا جب وہاں صرف میں اور غلام رسول ہی رہ گیا تو غلام رسول نے پوچھا جی فرمائیے مہاشا جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ہمارے پاس زیادہ قیمتی فرنیچر تو نہیں ہے لیکن ہم اپنی نگرانی میں تیار کراتے ہیں اور یہ زیادہ دیر تک چلتا ہے اس نے مجھے پہچان لیا تھا وہ میرے کوڈ جملے کا انتظار کر رہا تھا میں نے کہا جموں توی میں آج موسم خوشگوار رہے گا غلام رسول نے یہ سنتے ہی مجھے دکان کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا دکان کے پیچھے کو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی کوٹھڑی میں ایک صاف بچھی ہوئی تھی چھت کے پاس پچھلی دیوار میں ایک روشن دان تھا جس میں سے روشنی اندر آ رہی تھی میں صاف پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ غلام رسول اندر آیا وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا
تم پہلے کبھی جموں آئے ہو؟ میں نے کہا 2-1 بار آیا ہوں، مگر شہر کے گلی محلوں سے زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ اس نے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے کہا پھر تمہیں شام کا اندھیرا ہونے تک کسی جگہ ٹھہرنا پڑے گا، کیا تم انتظار کر لو گے؟ میں نے کہا غلام رسول صاحب، میں ساری رات یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر سکتا ہوں۔ غلام رسول کے چہرے کی متانت میں کوئی فرق نہ آیا، کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں بھوک پیاس تو نہیں لگی؟ میں نے کہا میں نے راستے میں کھا پی لیا تھا، کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ غلام رسول بولا ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ وہ کوٹھڑی سے نکل گیا۔ باہر جا کر اس نے کوٹھڑی بند کر دیا اور چٹکنے لگا دیا۔ میں اکیلا کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر صف پر لیٹ گیا۔ عجیب بات ہے کہ مجھے نیند آ گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب غلام رسول میرے کندھے کو ہلا کر مجھے جگا رہا تھا۔ اٹھو بھائی، رات ہو گئی ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم دکان سے پہلے نکل کر بائیں جانب جاؤ گے، بازار میں آگے جا کر دائیں جانب مڑ جانا، وہاں ایک کوڑے کرکٹ کا ڈپو ہے، تم اس کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا انتظار کرو گے۔ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر نکل جاؤ۔ میں دکان سے نکل کر بازار میں آیا تو رات ہو چکی تھی، کئی دکانیں بند ہو چکی تھیں، جو کھلی تھیں ان میں بجلی کے بلب جل رہے تھے۔ میں بازار میں ایک طرف ہو کر چلنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بازار بائیں جانب گھوم گیا، وہاں کونے میں ایک فیلتھ ڈپو کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ میں دیوار کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ 2-3 منٹ کے بعد دکان بند کر گیا۔ غلام رسول بھی آ گیا، وہ میری طرف دیکھے بغیر آگے نکل گیا۔ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے صرف اتنا کہا 7 قدم کا فاصلہ ڈال کر میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میری نظریں غلام رسول پر تھیں۔ یہ جموں شہر کا بڑا گنجان علاقہ تھا، تنگ بازار تھے۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا، میں بھی اس کے پیچھے گلی میں داخل ہو گیا۔ کئی گلیوں میں سے ہو کر ایک کھلی جگہ آ گیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر سڑک پر بجلی کے کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ غلام رسول ایک طرف اندھیرے میں کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب آیا تو اس نے مجھے رکنے کو کہا۔ وہ سامنے والی سڑک دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ غلام رسول کہنے لگا میں یہیں پر کھڑا ہوں، تم سڑک کی دوسری طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں آموں کا باغ ملے گا۔ اس باغ میں ایک پرانی برادری کا کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں میرا انتظار کرو، جاؤ۔ ہم شاید شہر کی فصیل کے باہر آ گئے تھے، آگے ڈھلان تھی۔ میں ڈھلان اتر کر سڑک پر آ گیا۔ سڑک کو کراس کیا تو سامنے آموں کا باغ تھا، بڑے گھنے درخت تھے، درختوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں درختوں میں بالکل سیدھ میں چلنے لگا۔ باغ جہاں ختم ہو جاتا تھا وہاں مجھے ایک چبوترا دکھائی دیا جس کے اوپر 12 دری سی بنی ہوئی تھی۔ میں 12 دری کی دوسری جانب گرے ہوئے پتھروں پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد غلام رسول بھی آ گیا، وہ بھی میرے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اس شہر میں ہمیں ایک ایک قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ جموں میں بھارت کی ساری خفیہ ایجنسیوں کے آدمی موجود ہیں، مجھے شیروان نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اپنا جو آدمی یہاں سے نہر انٹروگیشن سینٹر کی معلومات لے کر تمہارے پاس گیا تھا، اسے میں نے ہی سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمارا ماسٹر سپاہی گل خان اسی انٹروگیشن سینٹر میں ہے؟ ہم اندھیرے میں بیٹھے تھے مگر ہمیں ایک دوسرے کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا ہماری کوئی معلومات غلط نہیں ہوتی، ہم سانپ کے منہ کے اندر جا کر اس کے پیٹ کا سارا حال معلوم کراتے ہیں۔ گل خان اسی نہر انٹروگیشن سینٹر میں ہے، مگر اس کا وہاں سے فرار ہونا میرے حساب سے ایک ناممکن بات ہے۔ بہرحال تم اپنی کوشش کر کے دیکھ لو۔ میں نے نہر انٹروگیشن سینٹر کے بارے میں مزید پوچھا تو غلام رسول نے کہا شہر کے جنوب کی جانب ہندو آبادی والے علاقے کے اندر ہی ایک نہر بہتی ہے۔ یہ نہر توی دریا سے نکالی گئی ہے اور شہر کے باغوں اور کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ اس نہر کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 7 برج ہیں، پتھر کے یہ چھوٹے چھوٹے برج نہر کے پل کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ یہ انٹروگیشن سینٹر 5ویں برج کی ایک جانب ہے، پتھروں کی بنی ہوئی اونچی 4 دیواری کے اندر ہے۔ باہر سے یہ کسی پرائمری سکول کی پرانی عمارت لگتی ہے، لیکن اس کے نیچے زمین کے اندر تہہ خانے ہیں۔ ان تہہ خانوں میں سارا دن دل دوز انسانی چیخیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چیخیں ان کشمیری حریت پرستوں کی ہوتی ہیں
जिन पर उन तहखानों में तशद्दुद किया जा रहा होता है, मगर उन चीखों की आवाज़ें तहखानों से बाहर नहीं आती हैं। उनकी पहाड़ जैसी भारी भरकम दीवारों से टकरा कर रह जाती हैं। गोल खान को भी उन्हीं तहखानों में से एक तहखाने में रखा गया है। तुम्हारे ख्याल में क्या ऐसा कोई जरिया है कि मैं उन तहखानों में जा सकूँ? गुलाम रसूल खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम रूपोशी की हालत में रहोगे। वो उठकर सामने की तरफ चला। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंधेरे में मुझे दूर एक टीला सा दिखाई दिया। हम बंजर मैदान में से गुजर रहे थे। मेरे जूतों के नीचे कंकर और रोड़े कुचले जा रहे थे। छोटे छोटे झाड़ियों की तरह दरख्त थे जिनकी टहनियाँ फैली हुई थीं, और चलते वक्त हमें मुंह के आगे से हाथों से हटानी पड़ती थीं। गुलाम रसूल टीले के पास आकर उसकी दूसरी तरफ घूम गया। यहाँ शुरू रात के अंधेरे में खुली जगह नजर आई, जिसकी एक तरफ टूटे फूटे फर्नीचर और लकड़ी के कटे हुए शेतेरों का अंबार लगा था। खुली जगह होने की वजह से यहाँ अंधेरा इतना गहरा नहीं था। सामने एक कमरा या केबिन या कोठरी थी जिसकी छत पर से सरकंडे नीचे लटक रहे थे।